إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. اللہ رب العزت کی ہم مسلمانوں پر بے شمار نعمتیں اور ان گنت انعامات ہیں. اتنی نعمتیں اور انعامات ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. آج ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. اللہ رب العزت چاہتا تو کسی بھی دوسری قوم میں ہمیں پیدا فرما سکتا تھا. آج مسلمان ہونے کی بجائے کہیں کسی گرجے میں جا رہا ہوتا، کوئی مندر کی گھنٹیاں بجا رہا ہوتا. اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا، ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. اور اس کی دوسری عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا دین عطا کیا. وہ دین جس دین کا مقابلہ دوسرا کوئی دین نہیں کر سکتا. سب سے کامل، مکمل، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل دین دین اسلام. اور اس کے کامل و مکمل ہونے کی، اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہونے کی شہادت خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمائی. اور وہ شہادت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے لوگو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. گویا کہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے اس دین کو پسند فرمایا جو کامل و مکمل، جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اور دوسرے کسی دین کے بارے میں ایسی گواہی اللہ رب العزت نے نہیں دی، نہ عیسائیت کے بارے میں، نہ یہودیت کے بارے میں، نہ کسی دوسرے دین کے بارے میں. اور اللہ رب العزت کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ہی ایک عظیم نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. وہ نبی جو تمام انبیاء اور رسل کے امام، تمام انبیاء اور رسل کے امام اور تمام انبیاء اور رسل کے سردار ہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے انہیں امامت الانبیاء و رسل کا درجہ عطا فرمایا. جیسا کہ اسراء و معراج کے واقعہ میں یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی جماعت کروائی. اور یہی عظیم مرتبہ اللہ رب العزت محشر کے میدان میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا. جس وقت ایک گروہ چلے گا، وہ بات تفصیلی ہے، وہ میں یہاں ذکر نہیں کرتا. ایک گروہ چلے گا آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوتے ہر نبی کے پاس، بڑے نبی کے پاس، اپنے نزدیک جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش اللہ رب العزت کے سامنے کریں گے، باری باری جاتے ہیں. ہر کوئی اپنا کوئی نہ کوئی
کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی کوتاہی یاد کرتا ہے، معذرت کیے چلا جاتا ہے۔ اور جب وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو اس وفد کے بارے میں، اس وفد کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، انا لہا، تمہاری یہ سفارش، تمہارا یہ کام میں کرتا۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے امامت عطا فرمائی، اور معاشر کے میدان میں بھی اللہ رب العزت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمائے گا، آپ دنیا و آخرت میں امام الانبیاء والرسل ہیں۔ اللہ رب العزت کی ہم پر بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اسی مہینہ میں ماہ ربیع الاول میں تشریف لائے تھے، جیسا کہ یہ بڑی معروف بات ہے۔ اور آج ماہ ربیع الاول کئی اعتبارات سے ماہ سیرت بن چکا ہے۔ کوئی کسی رنگ سے یہ سلسلہ کر رہا ہے، کوئی کسی انداز سے سلسلے کو چلا رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ماہ ربیع الاول پورا مہینہ تقریباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف انداز سے سیرت بیان کی جاتی رہتی ہے۔ ہماری آپ اسی کانفرنس کا اندازہ کر سکتے ہیں، 3 روزہ جو کانفرنس ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں؟ اب اس کانفرنس میں ساری باتیں، میں بھی، مجھ سے پہلے بھی، میرے بعد آنے والے بھی، سارے لوگ یہی باتیں کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو اجاگر کریں گے۔ تو یہ ماہ ربیع الاول، ماہ سیرت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ اس مہینہ میں 2 بہت ہی بڑے بڑے واقعات پیش آئے، اور ان 2 بڑے بڑے واقعات میں سے پہلا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، اور دوسرا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا۔ دونوں واقعات اسی مہینہ میں پیش آئے، دونوں بہت بڑے واقعات ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے لوگوں نے جو مشہور روایت تھی اس کو لے لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، جبکہ صحیح ترین روایات جو ہیں وہ 12 ربیع الاول کی نہیں ہیں، 8، 9، 10 اور سب سے زیادہ معروف ہے 9 ربیع الاول، اور صحیح ترین بھی ہے، اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا، اور 12 ربیع الاول جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ہے۔ اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک 12 ربیع الاول کو نہ یہ جشن، نہ یہ رونقیں، نہ یہ ڈانس، نہ یہ دھمالیں، اور نہ یہ قوالیاں، اور نہ یہ سجاوٹیں، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ 12 ربیع الاول کو لوگ 12 وفات کہا کرتے تھے، اور یہی صحیح بھی ہے کہ وہ 12 وفات ہے۔ مسلمانوں کے انداز پر کبھی کبھی بڑا تعجب ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں کوہرام مچا ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ ہمارے لوگ 12 ربیع الاول کو خوشیاں مناتے ہیں، اور اس انداز سے خوشیاں مناتے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ مختلف انداز سے ترقی کر رہا ہے، ویسے ویسے ہی خوشیاں منانے کے انداز بھی ترقی پذیر ہے۔ شروع میں، اور یہ کوئی بہت پرانی بات بھی نہیں، عید میلاد یا میلاد النبی اور پھر جشن میلاد، یہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے بڑھتے جشن تک بات آئی ہے۔ پہلے صرف میلاد شریف کا سلسلہ شروع ہوا، کچھ نعتیں پڑھ لیں، تھوڑا سا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر لیا، یہ تھا شروع میں، اور یہ بھی بہت پہلے نہیں، یہ بہت قریب۔ بعض اخبارات نے یہ رپورٹنگ کی ہے کہ یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ 1930 میں لاہور میں، 1930 میں لاہور میں اس کا آغاز ہوا، اور اس زمانے میں چونکہ انگریز کی حکومت تھی، انگریزوں سے باقاعدہ یہ کہہ کر اجازت لی گئی کہ عیسائی 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں، تو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم 12 ربیع الاول کو کچھ کیا کریں۔
انگریز تھا وہ تو پہلے چاہتا تھا کہ لوگ اس طرح آپس میں لڑیں مرے اور میری حکومت چلتی رہے، ڈیوائڈ اینڈ رول والی بات، لوگوں کو آپس میں لڑتے رہنے دو، خود حکومت کرتے چلے جاؤ، کہا تم بھی نکالا کرو۔ انہوں نے بھی جلوس نکالنے شروع کر دی۔ یہ 1930 کی بات ہے، کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے۔ غرض یہ کہ تب تک یہ 12 وفات تھا۔ اب یہ سلسلہ ترقی پذیر ہوا، نعتوں سے اور سیرت کے مضامین مقالات سے بات بڑھتے بڑھتے اب حلوے پہ آئی، حلیم پہ آئی، اور اسی پر بس نہیں کیا گیا، بلکہ اب جو بالکل ہی لیٹسٹ پوزیشن بنی ہے اس میں تو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کچھ اس طرح کا کہ باقاعدہ ایک بہت بڑے سائز کا کیک، بہت بڑے سائز کا کیک ہے، بہت بڑے سائز کی اس کے اوپر چلانے کے لیے چھری ہے، اور مولانا تشریف فرما ہیں، ساتھ چیلے چانٹے بھی ہیں۔ آپ سب لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہوگا۔ اس کیک کو ذبح کرنے کے لیے، کیک کو کاٹنے کے لیے، اور پھر ساتھ ہی مولانا باقاعدہ یہ بھی گا رہے ہیں، گا میں اس لیے کہوں گا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں میں تو کبھی تھا نہیں۔ مسلمانوں میں ہیپی برتھ ڈے جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ عیسائیوں سے آیا۔ مولانا بڑے عجیب انداز سے وہ چھری پھیر رہے ہیں اور پھر ساتھ ہی شروع کر دیا ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ انگلش کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ ترقی کرتے کرتے ہمارے مولوی حضرات کہاں تک آگئے ہیں کہ باقاعدہ صرف عید میلاد یا جھنڈیاں لگا کے موم بتیاں جلا کے ہی نہیں، باقاعدہ کیک کاٹ کر ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کہہ کر بھی عید میلاد منائی جانا شروع کر دی گئی۔ اور یہ کس دن ہو رہا ہے سارا کچھ؟ 12 ربیع الاول، جو بال اتفاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات۔ اس موضوع کو ہم تفصیل سے نہیں لینا چاہتے، اور نہ ہی آج کا یہ موضوع ہے کہ عید میلاد کی شرعی حیثیت کیا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اصل موضوع یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کی محبت کی، قرآن کریم کس طرح کی محبت چاہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی محبت کا مطالبہ کیا، اور اس محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے۔ قرآن کریم کی سورت آل عمران کی آیت نمبر 31 میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ قل ان کنتم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے میرے نبی آپ اپنے لوگوں سے کہہ دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا، صرف دعووں سے بات نہیں ہوگی، بلکہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ سے محبت تب ثابت ہوگی جب میری اطاعت کرو گے، میری اتباع کرو گے تب اللہ سے محبت ہوگی۔ اور اگر میری اتباع کرو گے، میری اطاعت کرو گے، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ رب العزت تم سے محبت کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں ہمیں یہ بتایا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا ہے کہ صرف دعویٰ کافی نہیں کہ مجھے اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے، اور پھر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ لوگ صرف دعوے نہیں کرتے اور صرف محبت کے دعوے بھی نہیں کرتے، بلکہ ہمارے یہاں پاک و ہند میں تو یہ لفظ ایک دوسرے انداز سے مروج ہے، حب رسول نہیں بلکہ عشق رسول کے حوالے سے۔ عشق رسول نہ قرآن کریم میں کہیں آیا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح سند سے ثابت ہے جس میں یہ وارد ہوا۔ اور ہمارے لوگ جب اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں
تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ ایک گندا قسم کا لفظ جو قرآن و سنت میں ثابت ہی نہیں ہے، اس لفظ کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کریں۔ آپ میں سے کوئی صاحب عقل یہ کہے کہ میں اپنی ماں سے کہتا ہوں، میں اپنے باپ سے کہتا ہوں، میں اپنی بہن سے کہتا ہوں، میں اپنی بیٹی سے کہتا ہوں کہ میں تو اسے کرتا ہوں، کوئی آدمی نہیں مانے، اور کوئی آدمی یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ میں اپنی فلاں سے عشق کرتا ہوں۔ اتنا گھٹیا لفظ ہے کہ ہم اپنی ماں بہن بیٹی سے نہ کہہ سکیں اور اسی لفظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاک و ہند میں یہ لفظ بڑے زور شور سے استعمال ہوتا ہے کہ ہم عاشقان رسول ہیں۔ دوسرا کہتا ہے جی میں عاشق رسول ہوں۔ عاشق رسول ہو تو صرف یہ نعرے اور دعوے سے بات نہیں ہوگی، فتبعونی۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلوایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پھر وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت ہی رحم کرنے والا، بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ہماری محبت کا انداز یہ ہے کہ ہم نہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی فیصلہ ماننے کو تیار ہوتے ہیں۔ بتائیے کہ یہ کیا محبت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں، ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ یہ محبت رسول نہیں، یہ تو سیدھی سیدھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی شمار ہوتی۔ محبت رسول تو یہ تھی کہ اگر اللہ کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے تو ہم من و ان اس کو قبول کر لیں، جیسا کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ما کان لمؤمن ولا لمؤمنہ، ما کان لمؤمن ولا لمؤمنہ، کسی مومن مرد کے لیے کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یؤمنون ما کان لمؤمن ولا لمؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کو فیصلہ کر دیں تو انہیں کوئی اختیار باقی رہے۔ اب اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ کر دے تو ہمارا اختیار ختم ہو گیا، اب سارے کا سارا اختیار اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف چلا گیا۔ ہمارے یہاں یہ بات نہیں ہے، ما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله، اگر کوئی آدمی اللہ کا فیصلہ آ جانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جانے کے بعد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا، اگر ان کا فیصلہ سامنے آ جائے اور اس پر عمل نہ کرے، اس پر سر تسلیم خم نہ کرے، تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں چلا گیا۔ آپ اپنے روزمرہ کے حالات پر نظر ڈال کے دیکھیں، ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ہماری بچوں کی ولادتوں پر کیا ہوتا ہے، ہمارے بچوں کی شادیوں پر کیا ہوتا ہے، ہمارے بڑوں کی وفات پر کیا ہوتا ہے۔ یہ معاملہ کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اور ہم کیا کر رہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی قسم بہت نادر اپنی ذات کی قسم نہیں کھائی، اور اگر قسم کھائی ہے اپنی ذات کی تو صرف ایک جگہ پر، اور وہ جگہ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 65۔ اللہ رب العزت نے اپنی قسم کھا کے کہا ہے کہ اے میرے نبی، اگر یہ تمہیں اپنا قاضی، اپنا فیصلہ کرنے والے نہ مان لیں تو یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ ہمارا تو دعویٰ ہے نا عاشق رسول ہونے کا، اور محبان رسول، اندلیبان گلستان رسول، پتہ نہیں کیا کیا نام ہم لے کے آتے ہیں، جبکہ ہمارے تو ایمان میں بھی شک ہے، ہمارا تو ایمان بھی مکمل نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، فلا وربک، اے میرے نبی تیرے رب کی قسم ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 65،
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے نبی یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تنازعات میں، اپنے اختلافی معاملات میں، اپنے اختلافی امور میں جب تک تمہیں یہ قاضی نہ مان لے، اپنا فیصلے کرنے والا، اپنا ثالث نہ مان لے، جب تک یہ نہ مان لیں گے، فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور پھر مان لینے کی بھی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک کام کو تو مان لیا لیکن دل کے اندر جو ہے نا وہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیا آ گیا، حکم آ گیا، دل کے اندر تنگی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں صاف طور پہ ساتھ میں فرما دیا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اے میرے نبی آپ نے جو فیصلہ کر دیا اس فیصلے کے خلاف ان کے دل میں کوئی حرج، ان کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو، وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور تیرے فیصلے کے سامنے یہ سر تسلیم خم کر لیں۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے سامنے ہم سر تسلیم خم نہیں ہوں گے تب تک لکھ لیجئے کہ ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی قسم کھا کر یہ بات قرآن کریم میں کہی۔ سورۃ النساء کی آیت 65 آپ پڑھ کر دیکھ سکتے۔ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اتنا مقام بخشے کہ اس وقت تک تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم میرے نبی کو اپنا ثالث، اپنا قاضی، اپنا فیصل نہ مان لو گے، تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ پھر دل میں بھی کوئی تنگی نہیں رکھنا بلکہ سر تسلیم خم کر لینا ہے۔ ہمارے یہاں ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں، آپ لوگوں سے بھی ایسے واقعات جو ہیں وہ آپ کے سامنے بھی آئے ہوں گے۔ آپ قرآن کریم کی آیت پیش کریں، کوئی مسئلہ آ گیا، اختلافی مسئلہ آ گیا، دو چار لوگ ہیں بیٹھے ہیں، قرآن کریم کی آیت پیش کیجئے۔ اب قرآن کریم کے بعد تو کوئی بات نہیں بچتی نا، آیت بھی سن لیں گے۔ آپ کہیے کہ بھائی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صحیح سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت یہ ارشاد بھی ہے۔ اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا مقام اکثر مسلمان جانتے ہیں کہ اسلام میں ان دو کتابوں کا مقام کیا ہے۔ پوری امت اسلامیہ کا اس بات پر اجماع ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح الامام البخاری۔ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کریم کے بعد اس روئے زمین پر جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے وہ امام بخاری کی کتاب ہے، صحیح بخاری۔ اور اس کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ صحیح مسلم کا آتا ہے۔ بعض لوگوں کو تو اس بخاری کے مقام، اس بخاری کے مرتبہ سے اتنی تکلیف ہو چکی ہے کہ وہ اگر کسی سے بخاری شریف کا 1 2 3 مرتبہ مسلسل حوالہ سنتے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ کئی لوگ ایسے سنیں گے باقاعدہ بڑے بڑے کلغیوں والے بڑی بڑی سٹیجوں پہ کھڑے ہو کر یہ کہہ گزرتے ہیں جی ان کو تو بخاری کا بخار آیا ہوا ہے۔ اللہ سے ڈرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا صحیح سند سے ثابت مجموعہ، اور تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے اس کا نام سن کر۔ صحیح بخاری میں آیا ہے، صحیح مسلم میں آیا ہے، صحیح احادیث میں آیا ہے۔ جب ان سب حوالوں کو آپ پیش کر دیتے ہیں تو پھر کہیں گے ہاں ٹھیک ہے ہوگا، ہمارے بھی تو مولوی ہیں، دیکھا جائے گا۔ اب یہ ہے جس کا رد اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جب میرا نبی فیصلہ کر دے اس کے بعد دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی، دل میں کسی قسم کا کوئی انقباض اور کوئی حرج باقی نہ رہے، وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور وہ سر تسلیم خم کر لے۔ اگر اس طرح اطاعت نہیں ہے، اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں ہے تو پھر نعروں سے کیا ہوگا؟ عشق کے نعرے لگائیے، محبت کے نعرے لگائیے، کوئی بھی نعرے لگاتے رہیے، کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز یہ اپنانا چاہیے کہ جہاں کہیں اختلاف آ جائے،
اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کریم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، جس کا بہت بڑا مجموعہ آج ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ اور میں پوری احادیث کے مجموعے کی بات نہیں کر رہا، ان کی تعداد تو لاکھوں کو پہنچ رہی ہے۔ صحیح سند سے ثابت وہ احادیث جو کہ قابل عمل اور قابل حجت ہیں، اس کے بہت بڑے مجموعے اس وقت چھپ چکے ہیں اور پرنٹ ہو چکے ہیں، جن کو پڑھتے ہوئے اور جن کو عمل میں لاتے ہوئے کسی قسم کا کوئی شک و شبہ بھی دل میں نہیں رہتا کہ پتہ نہیں صحیح ہوگی، پتہ نہیں یہ حدیث بھی ایسے ہوگی۔ صحیح بخاری مسلم کے علاوہ بہت سارے مجموعے ہم تلاش کرنا چاہیں، ہم دیکھنا چاہیں تو ہمارے سامنے ایسی بہت سی کتابیں الحمدللہ آج چھپ کر سامنے آ چکی ہیں جن کے ساتھ صحیح کا لفظ لکھا ہوا۔ اگر ان کتابوں میں آپ کو ایک حدیث مل جاتی ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے، لیکن ہم کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں بھی ایک بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی۔ اب اولی الامر کی یہ تیسرا لفظ آیا، تیسری پارٹی آئی، تیسرے اشخاص آئے، تو اللہ رب العزت نے وہاں اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اللہ رسول کے احکام کے مطابق اگر اولی الامر تمہیں حکم دے تو اس کی بھی اطاعت کرو۔ یعنی تیسری جو پارٹی ہے اس کے بارے میں مطلقاً نہیں فرمایا۔ اولی الامر کو آپ حاکم وقت سلطان لے لیں، اولی الامر کو آپ اہل علم علماء کی جماعت لے لیں، کوئی بھی لے لیں، جب تک ان کا حکم قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تب تک وہ واجب العمل نہیں ہو۔ اللہ رب العزت نے یہاں صاف طور پر فرما دیا کہ اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اولی الامر کی باری بھی اطاعت کرو۔ جو خاص بات فرمائی وہ ہے ہمارے معاملات میں کام آنے والی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کبھی کسی معاملہ میں تمہارا تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، جیسا کہ آج کل مذہبی اختلاف عام ہے، دو عالم ہیں، دو جماعتیں ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کا حل بتا دیا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملہ میں اختلاف ہو جائے، تمہارا تنازع ہو جائے، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ تمہارا اختلاف ہو جائے تو فیصلہ کہاں سے لینا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ یہاں اولی الامر کو لایا ہی نہیں گیا، کیونکہ اولی الامر سے آگے ہی تو اختلافات شروع ہوں گے۔ تنازع کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہو، رکھتے ہو، تو تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، تنازع کی شکل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس انداز سے ہو جو کہ حب رسول کا بنیادی تقاضا ہے۔ ہم حب رسول کے دعوے تو کرتے ہیں نا، جیسا کہ میں ذکر کر رہا ہوں، حب رسول ہی نہیں، عشق رسول تک جاتے ہیں۔ حب رسول کا سب سے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں سر تسلیم خم کر دیں، مان لیں۔ جس بات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں اس سے بعد آ جائیں۔ حب رسول کا یہ سب سے پہلا تقاضا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوں، لیکن بات نہیں مانتا، تو کیا کرتا ہوں میں؟ یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتا۔ کیا ماننا ہوا یہ ہمارا کہ ہم رسول کو تو رسول مانیں لیکن آپ کی بات کو نہ مانیں، اس پر عمل نہ کریں۔
جبکہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد، حدیث کی ان ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، اب دیکھیے محبت کا معیار کیا ہے۔ لا یؤمن احدکم، پہلے سٹارٹ میں ہی نبی اکرم سے فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک میں اسے اس کے والد، والدہ، والدین، ولد یعنی بیٹا بیٹی اولاد، جب تک میں کسی کے ماں باپ اور اس کی اولاد سے والناس اجمعین اور ساری دنیا سے زیادہ اسے پیارا نہ ہو جاؤں، تب تک وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ تب تک آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے ساتھ محبت کا معاملہ یہ نہ ہو جائے کہ وہ ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ اور ایک حدیث میں باقاعدہ نبی اکرم، صحیح بخاری کی وہ بھی حدیث ہے، اس میں ہے والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی۔ آپ اندازہ فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین، جن کی زبان مبارک سے نہ غصے میں نہ رضا میں کبھی جھوٹ نہیں نکلتا، اور جن کو مشرکین مکہ نے نبوت ملنے سے پہلے بھی 40 سال صادق امین مانے رکھا، اور جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو کبھی کسی نے جھوٹا نہیں کہا، مانا نہیں الگ بات ہے، لیکن جھوٹ کا الزام کبھی کسی نے نہیں دیا۔ اور اس بات کی گواہی ابو سفیان نے ہرکل کے دربار میں دی تھی۔ مشہور واقعہ صحیح بخاری میں اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، کہ اس لمبا میں تفصیل میں نہیں جاتا تاکہ بات ہماری دوسری طرف نہ نکل جائے۔ ہرکل نے، آپ یوں کہہ لیں کہ قیصر روم نے، جس کا نام ہرکل تھا، اس نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ تیرے قوم کے لوگوں نے کبھی اس شخص سے جھوٹ سنا ہے؟ تو فرمایا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت اب بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ اس شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ نبوت سے پہلے کی نہیں، بلکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو چکے تھے، یا غزوہ تبوک کے ایام کی بات ہے، یعنی نبوت کو عرصہ گزر چکا ہے۔ اس زمانے میں بھی ابو سفیان نے مسلمان ہونے سے پہلے اس بات کی گواہی دی کہ اس شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کبھی جھوٹ نہ بولنے والے شخص بھی کہہ رہے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، پھر وہی الفاظ ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اس کے رشتہ داروں سے، اس کے سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے من اہلہ و مالہ، جب تک میں اس کے اہل و عیال اور دولت و مال ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ دینے کی باری آئے ہماری جان پر بن جاتی ہے، کہیں کوئی ایسا موقع آ جائے کہ مسجد بن رہی ہے، کسی مدرسہ میں کوئی حاجت ہے، وہاں کسی کو ضرورت ہے، اپنی جیب کو اتنا ٹکا کے اوپر سے دبا کے رکھیں گے، آپ مال دینے کو تیار نہیں، جان تو بڑی دور کی بات ہے۔ اولاد، والدین، ان سے زیادہ محبت تو بعد کی بات ہے، ہماری تو رسول اللہ سے محبت مال سے زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم تو مال سے زیادہ محبت کرنے والے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا ہے کہ اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور صحیح بخاری شریف میں اس بات کو بڑے بہترین انداز سے ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے، صحیح بخاری میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے گفتگو میں، محو گفتگو ہے. دوران گفتگو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ لأنت حب علی من کل شیء الا من نفسی، لأنت احب علی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں الا نفسی، سوائے میری جان. یعنی میری جان کو چھوڑ دیجئے، باقی والدین، اولاد، رشتہ دار، دولت، مال، جاگیر، آپ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا والذی نفسی بیدہ، عمر اللہ کی قسم ہے، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی اکون حب الیک من نفسک، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو. اب وہ عمر فاروق ہیں، ہماری طرح نہیں ہیں کہ سوچ میں پڑ جاتے کہ جان سے بھی زیادہ میں کیسے محبت کروں گا. ایک لمحہ گزرا، دوسرے ہی لمحہ میں فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں فَإِنَّهُ الْآن، یعنی اب اس وقت، واللہ اے اللہ کے نبی میں قسم کھا کے کہتا ہوں لَأَنْتَ حَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الآن یا عمر، الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا، اب تیرا ایمان مکمل ہوا. یعنی جب تو نے اپنی جان سے بھی مجھے زیادہ محبوب شمار کر لیا تو اس وقت تیرا ایمان مکمل. محبت کا دعویٰ کر دینا، محبت کے نعرے لگا لینا اور محبت کا نام تک نظر نہ آئے، ایک سال میں 4 پیسے خرچ کر ایک سال کے بعد تھوڑا سا خرچہ کر کے حلیم بنوا لی، ایک سال کے بعد تھوڑا سا وقت نکالا اور بازار میں گھوم لیے، دھمال ڈال لی. اور یہ عجیب بات ہے کہ پورے ساز کے ساتھ زوردار دھمال، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ زبردست اسلامی ڈانس، یہ کر لیں گے ایک سال میں ایک مرتبہ، تو کیا محبت رسول کا سارا حق ادا ہو گیا؟ نہیں، اپنی جان سے زیادہ محبت اور ساری عمر کے لیے، زندگی کے ہر موقع کے لیے. اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے کریں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سے بڑے ماہر تیر انداز ہیں. غزوہ احد کا موقع ہے، صحابہ کرام کو دیکھیں محبت انہوں نے کیسے کی. تیر انداز ہیں بڑے معروف، تیر اندازی، غزوہ احد کا موقع، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پیچھے ہیں، انہیں اپنے پیچھے رکھا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ کوئی تیر آئے تو آپ تک نہ پہنچے. اور کیا فرما رہے ہیں؟ فدا کا ابی و امی، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لا تشرف، آپ میرے کندھے سے اوپر اپنا سر اقدس نہ اٹھائیے، لا یصیبک کا سہم من سہام القوم، کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین کا، دشمنوں کا کوئی تیر آ کے آپ کو لگ جائے. نحری دون نحرک، میری جان آپ کی جان پر قربان ہے. اپنے آپ کو ڈھال بنایا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اگر محبت کریں، اس طرح کی محبت کریں تو پھر تو کوئی بات بھی ہو نا، نہ گاتے اچھا لگتا ہے. ایک نہیں، ہم نے ایسے واقعات کی لائن لگا دی. حضرت ابو دفنہ رضی اللہ عنہ اور خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، خبیب بن عرط رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام متعدد واقعات ہیں. قتل کے لیے تیاری کر لی گئی، شہادت کا وقت قریب آ گیا، دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ لوگ ہمیں سولی چڑھا دیں گے یا تلوار سے اڑا دیں گے. تو ایسے وقت میں مشرک ہنستے ہوئے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ اب تو تم چاہتے ہوگے کہ تمہاری جگہ پر محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ پر ہوں اور تمہاری جان بچ جائے. تو ایسے وقت میں بھی
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ ذرا سی منت سماجت کرتے اور کہتے کہ ہاں ایسا کچھ ہو جائے تو اچھا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں واقعات موجود ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی گوارا نہیں، اندازہ کریں آپ، صحابہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو یہ بھی گوارا نہیں کہ ہماری جان چھوڑنے کے بدلے، ہماری جان آزاد کرنے کے بدلے ہمارے نبی کو صرف ایک کانٹا بھی چبھے، اگر ایک کانٹا بھی ہماری جان کے بدلے میں ہمارے نبی کو چبھے تو ہمیں وہ بھی گوارا نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس قسم کی محبت کی تھی، اور پھر انہوں نے اپنے محبت رسول کے، اطاعت رسول کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو انہوں نے کس انداز سے پورا کیا تھا، یہ باتیں کتب حدیث بھری ہوئی ہیں، ایک دو نہیں، مختصر صرف اشارے میں تھوڑے کر دوں گا تاکہ وقت بھی بہت زیادہ نہ ہو جائیں۔ تحویل قبلہ کا واقعہ آیا، تحویل قبلہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 144، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے آپ جس قبلہ کو چاہتے ہیں ہم آپ کو اس طرف موڑ دیں گے، بیت المقدس کی بجائے آپ کو کعبہ شریف کی طرف منہ کرنے کی اجازت دے دیں گے، اور ساتھ فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے میرے نبی آج کے بعد آپ مسجد حرام یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیجیے۔ قبلہ کی طرف نماز شروع ہو گئی، ایک آدمی، صرف ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے اپنی بستی میں پہنچا، وہاں جماعت ہو رہی تھی اور عصر کی نماز پڑھی جا رہی تھی۔ اس آدمی نے پیچھے سے یہ آواز دی اور کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ قبلہ پلٹ گیا ہے، مسجد اقصی کی بجائے کعبہ شریف کو قبلہ قرار دے دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ یہ حکم ہو گیا ہے ان اللہ ورسولہ ینہیانکم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلا قبلہ جو ہے اس کی طرف منہ کرنے سے روک رہے ہیں، آپ نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ دی۔ اب کوئی ہیل و حجت کسی نے نہیں کی کہ ہاں ٹھیک ہے کچھ خبر ملے گی، یا اب تو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو نماز پڑھ لیں پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایک آدمی کی گواہی پر پوری کی پوری مسجد جو ہے وہ گھوم گئی، جو امام آگے تھا اسے پلٹ کر پیچھے آنا پڑا، اور سارے لوگوں کا منہ جو ہے وہ پیچھے کی طرف ہو گیا۔ ایک ہی نماز میں دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی گئی، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلہ تین کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بعض علماء نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا ہوا ہے کہ خبر واحد، اب آپ بتائیے کہ یہاں کتنے لوگوں نے آ کے خبر دی تھی؟ ایک آدمی۔ اگر خبر واحد حجت نہ ہوتی تو یہ معاملہ کیسے رونما ہوتا؟ اور یہ معاملہ بھی ایک آدھ کتاب میں اور عام کتاب میں نہیں ہے کہ اس پہ عمل ہوا، پتہ نہیں ہوا نہیں ہوا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، اور اسی پر بس نہیں، خیبر کے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے گدے ذبح کیے، ان کا پکایا، ہنڈیاں تیار ہونا شروع ہو گئی، اور ادھر ادھر جگہ جگہ ہنڈیاں پک رہی ہیں، خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، اور ساتھ ہی اس وقت صحیح بخاری شریف کے الفاظ یہ موجود ہیں کہ ایک صحابی نے اٹھ کر اعلان کر دیا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، اللہ اور اللہ کے رسول آپ کو ان پالتو گدوں کے گوشت سے منع کر رہے، یعنی پالتو گدوں کا گوشت حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اب ہمارے جیسے ہوتے تو کہتے کہ ہنڈیاں تو پک گئیں، گوشت تو اب تیار ہو گیا، بوٹیاں کھائیں گے اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا، آئندہ نہیں کریں گے۔ ایسا قطعاً نہیں ہوا۔ جس طرح وہ نمازی نماز کے اندر ہی قبلہ بدل گئے، اسی طرح ان لوگوں نے ساری کی ساری ہنڈیاں جو ہیں وہ بہا دی۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ متع وہ بھی اسی موقع پر حرام قرار دیا گیا تھا۔ پہلے متع جائز تھا،
اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو حرام قرار دے دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آج تک متع لیے ہوئے ہیں، کچھ لوگ متع کے نام سے کروا رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس کا نام بدل کر کروا رہے ہیں، کام وہی ہے۔ ہمارے کچھ بھائیوں کو تکلیف ہو جائے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ جو 1 دن کے لیے نکاح ہوتا ہے، 2 دن کے لیے نکاح ہوتا ہے، 3 دن کے لیے نکاح ہوتا ہے، جب شیعہ یہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ متع ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ اور وہی کام ہمارا سنی بھائی کرے، شیعہ کے کرے تو حرام اور سنی کرے تو حلال۔ شیعہ تو بڑے فضائل بیان کرتے ہیں نا، کہ اگر کسی نے 1 مرتبہ متع کیا تو اس کو عمرے کا ثواب اتنی مرتبہ، حج اتنی مرتبہ، یہ اور اتنی مرتبہ نبی کے اعمال کے برابر، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے وہ تو نہیں کر رہے، لیکن اس کو نام بہترین دے دیا ہے متع، لیکن نام دیا اس کو حلالہ۔ جو چیز حرام ہے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کرنے والے، حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے دونوں، پہلے شوہر اور نئے شوہر دونوں پر لعنت فرمائی تھی۔ اور حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے شوہر کو، جس کو حلالہ کرنے کے لیے یہ عورت سپرد کی گئی ہے، اس آدمی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیس المستعار، تیس المستعار، یہ کرائے کا سانڈ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کرائے کا سانڈ کہیں، اور ہمارے لوگ بڑے مزے کے ساتھ مولوی بھی کر رہے ہیں مولوی بھی کر رہے ہیں حلالے، اور کروا رہے ہیں حلالے۔ بلکہ میرے پاس ایک اشتہار ہے، وہ اشتہار تو راولپنڈی کا ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ راولپنڈی کے علاوہ کئی شہروں میں اس طرح کے اشتہار لگے ہوئے ہیں جہاں لکھا ہوا ہے حلالہ سینٹر۔ یقین جانے کہ یہ الفاظ پڑھ کر کے اتنا کھل کھلا کے ایک اتنا بڑا جرم، ایک اتنا بڑا گناہ جس پر اللہ کے نبی لعنت فرمائیں، اس گناہ کو گناہ نہ سمجھتے ہوئے ہمارا مولوی ایک ایسے انداز سے چلا رہا ہے، پورا ایک پروسیجر بنا رکھا ہے، باقاعدہ اس کے سینٹر کھول رکھے ہیں۔ یہ ہے محبت رسول۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو حرام قرار دیا، وہ کریں اس کا نام اور رکھ دیا، اور یہ کریں تو اس کا نام بدلا اور اپنے لیے جائز اور حلال کر لیا۔ یہ حب رسول نہیں ہے۔ حب رسول کے تقاضوں میں ہے کہ اللہ کے نبی جس بات سے منع کریں اس سے باز آ جائے، اس سے رک جائے۔ یہ لوگ گوشت ہنڈیاں بہا دی، یہ پرواہ نہیں کی کہ گوشت پک گیا، ہم نے آگ جلائی، ہم نے محنت کی، کچھ بھی نہیں، فوری طور پر ساری کی ساری ہنڈیاں انڈھیل دی۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں واقعہ موجود ہے، کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھا، اور ابو طلحہ جو ہیں وہ ان کے سوتیلے والد بنتے ہیں۔ یہ چھوٹی عمر کے ہیں، عربوں میں یہ رواج ہے کہ چھوٹی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ آئے ہوئے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہاں تو ظاہر ہے کہ عام چلتا ہے، دیکھا ہوگا کہ وہ جو قہوہ پلاتے ہیں، جس کو قہوہ کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں فناجین یا فنجان جس کو کہتے ہیں، تو وہ عموماً چھوٹی عمر کا نوجوان بچہ ہوتا ہے، یا کم از کم مجلس کی جتنی بھی نفری ہے ان سب میں سے چھوٹی عمر کا آدمی ہوگا۔ وہ باقاعدہ یہ خدمت سرانجام دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ اب یہ جان کر، یہ سمجھ کر آپ ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ایک دم اچھل پڑتے ہیں، صحابہ کی مجلس، جب تک شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا حلال تھا، لوگ پیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس شراب کو 4 مرتبہ تھوڑا تھوڑا کر کے حرام قرار دیا، یکدم نہیں۔ بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ شراب لوگوں کی عادت ثانیہ،
لوگوں کی ایسی عادت بن چکی تھی، اتنی پکی ہو چکی تھی کہ اگر انہیں یکدم کہا جاتا کہ شراب چھوڑ دو، یہ اسلام چھوڑ دیتے لیکن شراب نہ چھوڑ. لیکن اللہ رب العزت چونکہ بہت ہی حکیم ہے، حکمت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ چوتھے اسٹیپ پہ آ کے کہا کہ شراب حرام، فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو. اب حرمت کا جب اللہ رب العزت نے کلمات یہ نازل فرما دیے، انما الخمر والمیسر والازلام والازلام رجس من عمل الشیطان، وہاں انما الخمر سٹارٹ ہی شراب سے کیا گیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک ندا دینے والا منادی بھیجا، جاؤ جا کے اعلان کر دو مدینے کی گلیوں میں کہ شراب حرام قرار دے دی گئی ہے. اس وقت منادی نکلا، اس نے ندا دینا شروع کی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ندا سننے کے بعد ہماری مجلس میں جس کے ہاتھ میں جام تھا اس کے ہاتھ سے واپس ہو گیا. جن لوگوں کے گھروں میں جتنے شراب کے برتن، گھڑے، کچھ بھی تھا، سب نے اپنے گھڑے جو ہیں وہ توڑ دیے، باہر شراب کو پھینک دیا. اور فتح الباری میں الفاظ موجود ہیں، فجرت سکک المدینہ، صحیح بخاری، فجرت سکک المدینہ، فجرت فی سکک المدینہ، یہ شراب مدینہ کی گلیوں میں اس طرح بہہ گئے جیسے بارش کا پانی گلی نالی میں بہتا ہے. محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اگر دونوں طرف سے کوئی بات آ جائے تو اب چونچرا نہیں، آگے پیچھے نہیں، پسو پیش نہیں، اب اس کو ماننا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا. اور اگر یہ عمل کریں، اور ان لوگوں نے ایسے ہی تو اتنا بڑا انعام نہیں لیا نا. آپ یہ اندازہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ رب العزت نے وہ تمغہ یا وہ میڈل دیا جو دوسرے مومنوں کو، دوسرے مسلمانوں کو، دوسری امتوں کے لوگوں کو جنت میں جانے کے بعد ملے گا. اور وہ میڈل، تمغہ کون سا ہے؟ اللہ کی رضا. اللہ کی رضا کا تمغہ دوسرے سارے لوگوں کو ملے گا جنت میں جا کر. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو وہ تمغہ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہوتے ہوئے ہی وہ تمغہ عطا کر دیا. اور قرآن کریم کے کئی مقامات پر موجود ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ عظیم تمغہ ان صحابہ کو ان کی اصل خالص محبت کے نتیجہ میں ملا. اور انہوں نے، صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قسم کی محبت کی تھی، اس کا اندازہ آپ صحیح مسلم اور مسند امام احمد کی اس حدیث سے لگا سکتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اشد امتی الی حبا، مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں، ناس یکونون بعدی، جو ابھی موجود نہیں ہیں، میرے بعد آئیں گے. یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ، ان لوگوں کی خواہش ہوگی کہ اگر کوئی ہمارا اہل و عیال، دولت و مال، ہر چیز لے لے اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دے، وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ نے فرمایا کہ وہ ابھی نہیں، وہ آئیں گے. اور وہ صحابہ کرام کے بعد تابعین کا سلسلہ، اور یہ سلسلہ جو ہے آخر تک چلتا رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا انداز جو ہے یہ ہونا چاہیے محبت کے اور اطاعت کے. جب یہ آپس میں کچھ رشتے قائم نہیں ہوں گے تو وہ صحیح معنوں میں محبت نہیں ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ پہ بکثرت درود پڑھیے. درود شریف کے بہت سارے فضائل و برکات ہیں، وہ ایک الگ سے مسئلہ ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے پیار رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے پیار کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے پیار کیجیے. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کو گالیاں دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب لوگوں کو برا بلا کہیں گے، اور پھر آپ کہیں ہم ایمان والے. بلکہ یہاں ایک عجیب بات ذکر کروں، آپ کے علم میں ہوگی،
وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفۂ راشدین ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم 3 خلفاء کو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ کر امہات المومنین کو، 10 مبشرہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر چند ایک لوگ، بلکہ ان کے نزدیک تو انگلیوں پر چند لوگ گنے جا سکتے ہیں، کہتے ہیں جی مقداد بن اسود اور سلمان فارسی، بلال حبشی، صہیب رومی، اور اپنے 5 پاک شامل کر کے کہتے ہیں ان لوگوں کے علاوہ باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ منافق ہو گئے۔ اتنی عظیم ہستیوں کو جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا، غزوہ بدر کے موقع پر رضا کا سرٹیفکیٹ دیا، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر رضا کا سرٹیفکیٹ دیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر جن کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا، کیا نعوذ باللہ اللہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ بعد میں منافق ہو جائیں گے؟ پتہ نہیں کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے کون سا منہ لے کے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے پیار کرنا یہ حب رسول کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت ہی پیار کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ربیہ الاسلمی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، یا رسول اللہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ اب اندازہ کریں پیار کا، محبت کا، مجھے ساتھ چاہیے، اگر میں جنت میں چلا بھی جاؤں آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اور یہ خدمت کون سی سر انجام دیا کرتے تھے؟ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں قریب رہتے، سوتے، اور جب آپ بیدار ہوتے تو آپ کے لیے پانی کا یہ وہ کا انتظام کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت پر خوش ہو کر کہا کہ کچھ مانگو، تو کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی میں آپ کی جنت میں مرافقت، اندازہ کریں آپ جنت، اگر جنت مل بھی گئی تو مجھے آپ کی مرافقت چاہیے، ساتھ چاہیے۔ جنت میں اگر چلا بھی گیا تو آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گا، مجھے ساتھ چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر جنت میں میرا ساتھ چاہیے تو پھر فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اپنی اس دعا کے قبول ہونے، اپنی اس مراد کو پہنچنے کے لیے بکثرت سجدے کیا کرو، یعنی نفلی نمازیں، تہجد اور دیگر نفلی نمازیں بکثرت پڑھو، تاکہ میں سفارش کروں اور جنت میں تمہیں میرا ساتھ مل جائے۔ صحابہ کرام تو اس حد تک سوچتے تھے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں بھی ساتھ ملے۔ اور دنیا میں ایسے کئی صحابہ ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنے بال بچوں میں ہوتے ہیں، آپ کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے، بال بچوں کو چھوڑ کر بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی ہے تو اس طرح کی محبت کریں جس طرح کی محبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ اور اگر صرف بات رہے نعروں کی، بات رہے داموں کی، تو محض داموں اور نعروں سے نہ کچھ ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا متبع اور صحیح معنوں میں پیروی کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے۔ ہم ہر وہ کام سر انجام دے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو، اور ہر اس کام سے بچیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناپسندیدہ کام ہے۔ ایک چھوٹا سا کام میں آخر میں ذکر کر دوں، شاید کسی کے لیے بہتر ثابت ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ کوئی مشرکوں کے درمیان جا کے سکونت اختیار کر لے۔ ایک نہیں، دو نہیں، کئی روایات، کئی احادیث موجود ہیں کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، ان میں رہنا سہنا یہ جائز نہیں ہے۔
بلکہ صحیح ابو داود، سنن ابو داود میں صحیح جو اس کا صحیح حصہ ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، قریب ہی میں یہ محدث گزرے ہیں۔ سنن اربع جو ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ ہیں، ان کی تقسیم کر دی، صحیح الگ کر دی، ضعیف الگ کر دی۔ اسی طرح ایک نہیں بہت ساری کتابیں، صحیح الگ، ضعیف الگ۔ تو صحیح کی قسم میں صحیح ابو داود میں یہ روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا بری من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں ہر اس مسلمان سے بری جو مشرکین کے مابین رہتا ہے، مشرکین کے مابین رہتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا لا تساکن المشرکین ولا تجامعهم، مشرکین کے ساتھ رہائش اختیار نہ کرو اور ان کے ساتھ میل جول نہ رکھو۔ فمن ساکنہم او جامعہم فلیس منا، جس نے ان کے ساتھ سکونت اختیار کر لی، ان کے ساتھ رہن سہن اٹھنا بیٹھنا کر لیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ دوسری روایت مستدرک امام حاکم کی ہے، لیکن اسے بھی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 2330 پر۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے بہت دنیا جو ہے وہ متاثر ہے، بہت ہی دنیا اس کے خلاف چل رہی جا رہی۔ اگر ضرورت اور مجبوری نہیں ہے تو مشرکین کے ممالک میں رہنا، ان کے اندر جا کے سکونت اختیار کرنا، بلکہ اگر میں صریحاً یہ کہوں کہ غیر مسلم ممالک کی بلا ضرورت نیشنلٹی لینا شرعاً جائز نہیں۔ شیخ عبداللہ بن سبیل رحمۃ اللہ علیہ جو امام کعبہ مشہور تھے، بلکہ امام کعبہ کے نام سے وہی مشہور ہوئے سب سے پہلے، ان کی باقاعدہ اس موضوع پر ایک کتاب ہے، اور پھر بعد میں کئی کتابیں اور بھی لکھی گئیں، اور وہ کتاب مجلۃ الجامع السلفیہ بنارس، اس مجلہ میں قسط وار شائع ہوئی تھی۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر زور دیا تھا اور ثابت کیا تھا کہ غیر مسلم ممالک کی نیشنلٹی لینا جائز نہیں ہے۔ بہرحال اس مسئلے کے پر توجہ دی جا سکتی ہے، دی جانی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمارا یہاں بیٹھنا، آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ اس مجلس میں شامل رہنا ہمارے لیے ہمارے میزان حسنات میں نیکیاں بنائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم والسنہ الکریمہ۔ تو سب سے پہلے تو ہم شیخ محترم کا شکریہ ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر دے، ہمارے لیے وقت نکالا شیخ نے، اور کروں گا ساتھیوں نے وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سننا سنانا بیٹھنا قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وقت ہمارا درس کا تو پورا ہو گیا، کچھ لیٹ شروع ہوا درس۔ اب اگر کسی ساتھی کا سوال ہے تو ایک آدھ سوال کی ہم شیخ صاحب سے اجازت لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ صاحب، میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ دین کے لیے اتنی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، آپ قبول فرمائے ہم سب سے، آمین۔ تو جی آمین۔ اب تو میرا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے اور شیخ فاروق صاحب کے قریب سے ہے۔ آپ سوال کیجئے، تعارف چھوڑیے۔ جی نہیں، میں تھوڑا پہلے اس پر اس لیے بتا دیا کہ میں راولپنڈی کے ساتھ چکوال سے رہنے والا ہوں۔ شیخ صاحب، جب ہم پاکستان میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک بڑا خاص چیلنج ہمارے سامنے ہے۔ کون سا؟ وہ چیلنج یہ ہے جی کہ ہمارے ہاں ہم کسی عالم پر بات تو نہیں کر سکتے، ہماری اجازت ہم اتنی تعلیم نہیں ہے، ہم نہیں بات کر سکتے، لیکن سمجھ نہیں آتی ہم کس کو فالو کریں۔ سوال پورا ہو گیا؟ جی بارک اللہ فیک۔ جہاں تک یہ معاملہ ہے نا کہ ہم کس کو فالو کریں،
اس کے لیے کوئی اتنا لمبا چوڑا بھاگ دوڑ کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن یقینی بات یہ ہے کہ تھوڑی سی حرکت ضروری ہے۔ ہم لوگ جب دنیا میں کوئی چیز، اپنی دنیاوی کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہوتا نا کہ پہلی دکان سے جو بھی ہے خرید کے واپس آ جائیں۔ ہم 2 4 6 دکانیں کرتے ہیں، بلکہ کئی لوگ تو سارا بازار چھان مارتے ہیں، جہاں سے اچھی، سستی اور بہتر کوالٹی والی چیز ملے وہ لیتے۔ دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم اپنے دروازے کے ساتھ جو مسجد پڑتی ہے اس سے آگے نہیں گزرتے۔ ہمیں ادھر ادھر جانے کی، بالکل تکلیف اٹھانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ جو ہمارے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں وہی حرف آخر، جبکہ یہ رویہ غلط ہے۔ جب دنیا داری میں ہم تھوڑا حرکت کر لیتے ہیں تو دین داری کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین کو کہاں سے حاصل کریں، کس سے لیں، اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی حرکت کرنی پڑے گی۔ آپ جس عالم کے ساتھ ملتے ہیں، آپ دیکھیے کہ کیا یہ عالم کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ پہلی بات، اگر وہ کتاب و سنت کو اپناتا ہے، کتاب و سنت کے حوالے سے بیان کرتا ہے، قصے کہانیاں بیان کرنے کے بجائے صحیح احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، صحیح اسناد سے ثابت سنتوں کا پتہ دیتا ہے، آپ اس کے ساتھ جڑ جائیے۔ اور اگر ایک آدمی آپ جانتے ہیں کہ قصے کہانیاں یہ اور وہ سارا کچھ لگائے چلا جا رہا ہے، صحیح حدیث کا حوالہ کبھی بھی نہیں ملتا، اور آپ کے پوچھنے پر بھی آپ کو حوالہ دینے کے بجائے وہ آنکھیں دکھاتے ہیں آگے سے، آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں خیر نہیں ہے۔ وہ یقیناً آپ کو اپنے ایک خاص گروپ میں، اپنی ایک خاص لائن میں لے جائیں گے۔ آپ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول، جو شخص کتاب اللہ اور سنت رسول پر چل رہا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی دعوت دیتا ہے اور منہج سلف صالح، اب یہ بھی نہیں کہ اپنی مرضی سے ہی وہ تفسیر کرتا پھرے، اپنی مرضی سے معنی لیتا پھرے، بلکہ سلف صالح کا جو مفہوم ہے اس کو فالو کرتا ہے، اس کو لیتا ہے۔ صحابہ اکرام کا عمل کیا تھا، تابعین کا عمل کیا تھا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر کے دکھایا، کیا فرمایا، اگر کوئی اس کا پتہ دیتا ہے تو آپ کو یقیناً اپنے گرد گرد جتنے بھی مساجد ہیں ان میں سے پتہ چل جائے گا کہ کس مسجد میں کون امام ہے، کس مسجد میں کون خطیب ہے، اور کس مسجد کا آدمی کس مسلک کا عامل۔ اب آپ کو اختیار ہوگا کہ جو کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے والا ہے اس کے ساتھ رہیں، یا پھر آپ جیسے عموماً ہوتا ہے کہ جلدی جلدی اٹھے اور ساتھ والی مسجد میں گئے، جو بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، چلتے رہے۔ یہ رویہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے ہم دنیا داری میں تھوڑی حرکت کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں دینداری میں بھی تھوڑی سی حرکت کرنی ہوگی، اور تھوڑی سی حرکت کرنے کے بعد صحیح جگہ تلاش کرنی ہوگی۔ کون ہے جو کتاب و سنت کے مطابق فتویٰ دیتا ہے، کون ہے جو کتاب و سنت کے مطابق چلتا ہے، اور کون ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہی ہمیں چلانا چاہتا ہے۔ آپ کو یقیناً آدمی مل جائے گا، لیکن یہ کہیں کہ آدمی نہیں ہے اور پھر آپ کہیں گے کہ ہمیں اس کی پہچان بھی نہیں ہے۔ پہچان آدمی کرتا ہے، لیکن اندر کچھ جذبہ تو ہو نا کہ میں نے تلاش کرنا ہے کہ کون صحیح ہے۔ اگر آپ حق کی تلاش میں نکلیں گے، حق کی تلاش میں تھوڑی محنت کریں گے، یقیناً حق کو پا لیں گے۔ لیکن اگر وہ بیٹھے بٹھائے آپ چاہیں کہ حق تھالی میں رکھ کے آپ کے سامنے کو لا کے رکھ دے گا، تو یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنی طرف دعوت دے رہا ہے۔ آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے وہ کسی شخصیت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، آپ چھوڑ دیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ کچھ جماعتوں کے نام سے دعوت دے رہے ہیں، چھوڑ دیجئے۔ جو آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کے ساتھ جڑ جائیے، انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ آدمی صحیح ملے گا۔ جی شیخ صاحب بہت شکریہ، بہت نوازش۔ بارک اللہ فیک۔ جزاک اللہ خیر۔ شاداب بھائی، شاداب بھائی کا سوال ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاداب صاحب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا احسان ہے، جزاک اللہ خیر، بہت دنوں کے بعد۔ ہمارے پہلے بھائی صاحب نے تو اپنا تعارف کروایا تھا اور ہم آپ سے متعارف ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ آپ نے جو آخر میں بات کہی ہے
کہ مشرق ممالک یا جو غیر مسلم ملک ہیں ان کی نیشنلٹی یا ان کے ساتھ مطلب رہنا سہنا اور یہ ایک صحیح نہیں ہے. تو بینگ انڈین اب ہندوستان میں رہنے والے مسلمان جو ہیں اگر وہ نیشنلٹی بھی کسی ملک کی لے رہے ہیں تو وہ کینیڈا اور یورپ کی لے رہے ہیں، تو کیسے اس کو حل کر سکتے ہیں؟ ہمارے حالات تو آپ جانتے ہی ہیں ہندوستان میں کیسے چل رہا ہے. آپ شاداب صاحب اور دیگر سارے اخوان اور اخوات جو بھی سن رہے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی انڈیا میں رہنا ایک مجبوری ہے کہ وہ آپ کا اصل وطن ہے، آپ کا ملک ہے. اگر آپ کہیں اس سے نکل کے کسی اسلامی ملک کی طرف چلے جائیں، جا سکنے کی گنجائش ہو الحمدللہ، لیکن وہاں آپ پیدا ہوئے، آپ کے آباء و اجداد وہاں تھے، آپ کی زمینیں جاگیریں وہاں تھیں، اس کے باوجود آپ کے سامنے ہجرت کا واقعہ موجود ہے. مکہ میں زمینیں، مکہ میں مکان، مکہ میں جائیدادیں، مکہ میں باغات، مکہ میں خاندان، ہر چیز کو چھوڑ کر صحابہ اکرام مدینہ منورہ چلے گئے. اب ایک شکل یہ ہے ہجرت کریں، اور ہجرت کریں کسی دوسرے مسلمان ملک کی طرف. دوسری شکل یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہجرت کریں تو کہاں کریں، آگے والا کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح محنت کر کے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کینیڈا اور یورپ کے دیگر ممالک کی نیشنلٹی لیتے ہیں، تو پھر آپ کوئی تھوڑی سی کوشش ایسی بھی پہلے کر لیں کہ آپ کسی اسلامی ممالک کی طرف رخ کریں. کوئی یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ آپ یمبو کی نیشنلٹی ہی لینا چاہیں گے، اور بہت سارے ملک ہیں. کسی دوسرے ملک کی نیشنلٹی ٹرائی کریں، کوشش کریں. اگر کوئی بھی آپ کو قبول نہیں کرتا اور انڈیا میں رہنا آپ کے لیے مشکل ہو چکا ہے، وہاں کے مقامی حالات کے پیش نظر بعض علاقوں میں وہاں رہنا دوبھر ہو چکا ہے، اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر آخر میں آ کے آپ ایک چوائس رکھتے ہیں، تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ اب آ گئی مجبوری. میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، وہ آپ نے شاید نوٹ نہیں کیا کیونکہ وہ لفظ بڑا مختصر ہے. ضرورت تو مجبوری کے بغیر، اگر کوئی ضرورت نہیں، کوئی مجبوری نہیں، تو پھر اگر کوئی وہاں جاتا ہے، میں کہتے ہیں کہ تلاش معاش کے سلسلہ میں گئے ہیں، وہاں سیلریز اچھی ہیں، وہاں یہ اچھا ہے، وہاں یہ اچھے کے چکر میں نہیں. اگر کوئی واقعی مجبوری ہے، واقعی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، جہاں آپ ہیں وہاں رہ نہیں سکتے، دوسرے کسی ملک نے آپ کو پناہ نہیں دی، تو آپ جائیں گے تو یہ آپ کی مجبوری بن جائے گی، اور اس شکل میں انشاءاللہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ دوسرا ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جی شیخ صاحب. جی میرے خیال میں وقت کافی ہو گیا ہے، تو اسی پہ ہم اکتفا کریں تو یہ اچھا ہے. جیسے آپ چاہیں. بارک اللہ فیک. بس میں یہ بتانا چاہوں گا شیخ کہ یہ ہمارا جو موضوع ہے ابھی حقوق النبی کا، یہ کل 10 حقوق ہیں، جس میں سے آج یہ دوسرا ٹاپک تھا. انشاءاللہ اگلے جمعے کو شیخ ابو محمد ہیں منازع میں، عبد الماجد حافظ اللہ، جی ان کا درس ہوگا درود کے حوالے سے، اور یہ کل انشاءاللہ 10 ہمارے موضوع ہیں حقوق النبی کے حوالے سے. اور یہ سیرت کا سلسلہ انشاءاللہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے اس کو لے کے چلیں، اور انشاءاللہ آپ کو ہم دوبارہ بھی زحمت دیں گے، آپ سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. حاضر ہیں انشاءاللہ. ساتھیوں سے بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ دوبارہ بھی تشریف لائیں. اور میں جو ہے نا وہ یہ بھی بتانا چاہوں گا، سب سے شیئر کرنا چاہوں گا، اگرچہ ہمارا زوم کے اوپر یہ نیا کام شروع ہوا ہے ابھی، کہہ لیں کہ یہ تیسرا یا چوتھا درس ہے کل اس عرصے میں، تو اس پہ ہمارے ساتھ تھوڑے کم لوگ ہیں، لیکن فیس بک پہ آج کے ہمارا درس میں ابھی دیکھ رہا تھا تقریباً 1000 سے اوپر لوگوں نے دیکھا ہے. یوٹیوب پہ بھی ہے، اور وہ جو فیس بک والے ویوز بتاتے ہیں نا وہ 1000 کے قریب ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ لوگوں تک کیا ہے 60-70 لوگوں نے شیئر کیا اس طرح. تو انشاءاللہ یہ بہت آگے تک جاتا ہے اور خیر کی بات ہے، پہنچتی ہے.
جو ساتھی آج ہمارے ساتھ ہیں یہ اپنے دیگر دوستوں کو بھی دعوت دیتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، اور شیخ محترم کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے پر قائم رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔